علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جستجو فقیری اور میں ہوں آپ کا میزبان نثار بخاری۔ ریاکاری اور شہرت کا جذبہ نہایت کبھی عادت اور برے اخلاق کردار میں سے ہے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیمات میں اس بات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ بندہ مومن جو بھی کام کرے اس کا دل اخلاص الہیت کے جذبے سے معمور ہو، اس کا مقصد عمل صالح اللہ کی خوشنودی کا حصول ہو، نہ کہ لوگوں میں اپنے کو بڑا ظاہر کرنا مقصود ہو۔ اللہ تعالی بڑا بے نیاز ہے، اسے وہ نیکی ہرگز قبول نہیں جس کے کرنے میں بندہ مخلص نہ ہو۔ اخلاص مطلب ہے کوئی کام خالص اللہ کے لیے کرنا۔ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی بھی کام جو ہے کیا جائے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ عزت افزائی قرآن پاک میں جا بجا کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں بھی بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جو ریا کی مذمت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفحاء او یصرف به وجوه الناس علیہ ادخلہ اللہ النار۔ جو بھی شخص جاہلوں سے مقابلہ کرنے کے لیے علماء سے جھگڑنے یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء پہ روب جمانے جاہلوں سے بحث کرنے اور مجالس میں دوسروں پر چھا جانے کی نیت سے حاصل نہ کرو، ایسا کرو گے تو تمہارے لیے آگ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہلا سے جگڑنے کے لیے اہل علم سے مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اقوال و افعال کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی باقی رہنے والی ہے، اس کے علاوہ سب فنا ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور فرمائیے۔ ان اللہ تبارک و تعالی اذا قام یوم القیامہ ينزل الى العباد ليقضي بینهم، یعنی فقط قیامت برپا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے اتریں گے۔ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، تمام امتیں ہوں وہ گھٹنے کے بل فَأَوَّلُ مَن يَدْعُو بِهِ رَجُلًا جَمَعَ القرآن، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے مدعو ہوگا، کلام کرے گا جس نے علم سیکھا ہے، یعنی قاری قرآن، اور دوسرے نمبر سے وَرَجُلٌ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرے نمبر سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہوگا جو اللہ فی سبیل اللہ یعنی مرد مجاہد، اور ورجل کثیر المال، اور تیسرے نمبر پر اس شخص کو بلایا جائے گا جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا۔ فیقول اللہ للقاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قاری قرآن سے یعنی اس جس نے علم سیکھا ہے اور لوگوں کو سکھاتا رہا اور قرآن پڑھا، اسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا قلم وعلمک ما انزلت علی رسولی، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا وعلمک ما انزلت علی رسولی، قال بلا یا رب، قال فماذا عملت فيما علمت، قال كنت اقوم به انا الليل وانا النهار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے قاری قرآن سے مدعو ہوگا، اس سے کلام کرے گا جس نے علم سیکھا ہے اور لوگوں کو سکھاتا رہا اور قرآن پڑھا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے
اللہ کی طرف سے جو علم کی دولت ملی، قرآن کا علم دیا گیا تھا، تو نے اس علم کو کہاں استعمال کیا اور میرے دین کو کس قدر تقویت دی۔ واضح کرے گا کہ باری تعالیٰ میں نے علم پڑھا، اس کو پڑھاتا رہا، مخلوق خدا کو اپنا علم سے مستفید کرتا رہا، لوگوں کو قرآن سکھاتا رہا۔ فیقول اللہ لہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کذبت، یعنی اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم ہوگا کہ تم جھوٹ بولتا ہے۔ فتقول لہ الملائکۃ، فرشتے بھی کہیں گے کذبت، تو نے جھوٹ کہا۔ وَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ بَلْ أَرَدْتَ أَن يُقَالَ فُلَانٌ قَارِئٌ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا کہ تم نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے سکھاتا رہا کہ لوگ تجھے قاری عالم سمجھ کر لوگ تیری عزت کریں، تیرے پیچھے چلیں اور تجھے دنیا قاری کے نام سے جانے سو تو ابھی اپنے مقصد میں کامیاب فقط کی لذالی بصاحب المال۔ اب دوسرے نمبر ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب المال سے کہے گا علم وسع علیک لم تدع قد تحتاج الى احد، قال بلا یا رب، قال فماذا فيما اتيت، قال كنت اصلي رحم فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، فيقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ذلك۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صاحب مال کو بلائے گا جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا، ہر قسم کی نعمتیں مہیا کی، اس کو بلا کر نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یاد کرایا جائے گا، جان لے گا، فرمایا جائے گا تم نے ان نعمتوں کو کہاں میری رضا کے لیے اور میرے دین کی نصرت کے لیے استعمال کیا۔ وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے اس مال کو تیری راہ میں خرچ کرتا رہا اور کوئی ایسی راہ نہ چھوڑی جس میں تو نے خرچ پسند کیا تھا، سو میں نے خوب خرچ کیا اور غربا و مساکین کی مدد کی۔ بارگاہ ربی ذوالجلال سے جواب ملے گا اے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، میں جانتا ہوں تو نے اگر مال خرچ کیا اور غریب مسکینوں کی مدد کرتا رہا تو صرف اس لیے کہ لوگ تجھے بڑا خیر خواہ سخی اور راہ خدا میں خرچ کرنے والا سمجھیں تو اس جھوٹے اور عارضی مقصد میں کامیاب ہوا۔ لوگوں نے تجھے سخی کہا، اب ہماری بارگاہ سے محروم ہے۔ وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ فِمَاذَا قُتِلْتَ فَيَقُولُ أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ، فَيَقُولُ اللَّهُ بَلْ أَرَدْتُ أَن يُقَالَ فُلَانٌ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ۔ پھر شہید کو بلایا جائے گا جسے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید کر دیا گیا تھا، اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا کہ میں نے تمہیں جان صحت و تندرستی دی، وہ انہیں جان لے گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس شہید سوال کریں گے کہ بتا کے بنے اس نعمتوں کو کہاں استعمال کیا اور میرا شکر کس طرح ادا کیا۔ شہید عرض کرے گا باری تعالیٰ میں تیری راہ میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں دل کی نیتوں کو بہتر جانتا ہوں تو جھوٹا ہے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تین قسم کے آدم کے جہنم جلائی جائے، یعنی وہ قاری جو قرآن صرف اس نیت سے پڑھتا ہے کہ لوگ اسے قاری صاحب کہہ کر پکارے، وہ شخص
میں اس نیت سے حاصل کرے کہ لوگ اس کو علامہ صاحب کہیں ایسی ریاکارانہ نیت کے تحت صدقہ کرنے والے یا جہاد کرنے والے اشخاص کو بھی اسی فیصلے سے متنبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خشوع کے ساتھ ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔